مسیح خداوند کے بزرگ جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک دفعہ پھر میں کاشان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہمارا مضمون کیا ہوگا۔ آج ہم بائبل مقدس میں سے اگر میں انگلش میں سمجھاؤں تو گلوٹنی کے بارے میں سیکھیں گے، اور اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ زیادہ کھانا، حد سے زیادہ کسی چیز کا استعمال کرنا، خاص طور پہ کھانے اور پینے کی۔ تو آئیے ہم وقت ضائع کیے بغیر اپنے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ امثال 23 باب اس کی 20 اور 21 آیت، پرووربس چیپٹر 23 ورس 21 میں سے آج ہم خدا کے کلام میں سے اس مضمون کو کچھ لمحات کے لیے سیکھنے کی کوشش کریں گے، گو کہ یہ مضمون بہت وسیع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس سمندر کو کوزے میں بند کر سکوں۔ آئیے وقت ضائع کیے بغیر اس حوالے کو پڑھتے ہیں۔ امثال چیپٹر 23 ورس 20-21 کیوں لکھا ہے جی؟ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چتھڑے پہنائے گی۔ یہاں پر جو ورڈ کھاؤ کے لیے استعمال ہوا ہے انگلش میں، اگر آپ NIV ترجمہ دیکھیں یا اور کوئی ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھ لیں انگلش میں، تو وہاں پہ لکھا ہے گلوٹنی، گلوٹنز، GLUTTONS، گلوٹنز۔ تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ زیادہ کھانا کھانے والے، وہ حضرات جن کی آنکھیں تو بھر جاتی ہیں، جن کے پیٹ تو بھر جاتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں نہیں بھرتی۔ زیادہ کھانا کھانا بھی گناہ ہے۔ آپ یقین کیجئے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں خدا کے مقدس کلام کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں۔ میں نے تقریباً 35-40 سال چرچز جاتا رہا ہوں، اور مختلف چرچز میں جا کے میں نے دیکھا ہے، مجھے کہیں پر بھی کبھی بھی اس بارے میں نہیں سمجھایا گیا، نہ بتایا گیا کہ زیادہ کھانا کھانا گناہ ہے۔ باقی آپ معزز ویورز خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بہت سارے ہوں چرچز جو بتاتے ہوں، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت کم ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے یا نہیں کرتے تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا، لیکن میرے ساتھ جو تجربہ ہوا ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سارے چرچز میں گیا ہوں، لیکن کہیں پر بھی اس بارے میں نہیں بتایا گیا کہ زیادہ کھانا کھانا ایک گناہ ہے۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بڑی واضح ثبوت دیتی ہے کہ زیادہ کھانا کھانا بالکل گناہ ہے جی۔ اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ یہ تعلیم کلیسیاؤں میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ کیوں نہ ہونے کے برابر ہے؟ اس کے بارے میں بھی بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن پھر کہیں مجھ پہ فتوے نہ لگ جائیں کہ میں نے کسی پادری کے خلاف کچھ بول دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ میں خدا کے خادمین کے خلاف کچھ بولوں، لیکن مجبوراً اب خود آپ سوچیں کہ ہمیں کیوں اس چیز کے بارے میں نہیں سکھایا جاتا، کیوں ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا کہ زیادہ کھانا کھانا، حد سے زیادہ کھانا کھانا، گلوٹن بننا ایک گناہ ہے۔ ہمیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں تو بہت بتایا جاتا ہے، چوری کرنا، حسد کرنا، نفرت کرنا گناہ، سگریٹ پینا، حالیہ کھانا، نسوار کھانا، شراب پینا، جیسے اس آیت میں بھی لکھا ہے کہ شرابی جو ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ بہت سے زیادہ شراب پینا جو ہے ہمیں لیزی بنا دیتی ہے، سست بنا دیتی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب ہم سست ہوں گے تو پور ہوں گے، غریب ہوں گے، جیسا اس آیت میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب جو زیادہ کھانا کھانے والا ہے، جو زیادہ پینے والا ہے، وہ سستی کا شکار ہوگا، جس کی وجہ سے وہ کام اور مزید اپنے زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں شریک نہیں ہو سکے گا، اس پہ سستی رہے گی، وہ سوتا رہے گا۔ تو خدا کا کلام کئی ہزار سال پہلے اس بڑے ہی گہرے ٹاپک کو چھیڑتا ہے، بتاتا ہے۔ وہ ہماری لیک آف نالج ہے، ہمارے چرچز میں اس کے اوپر نہیں کلام دیا جاتا، نہیں بتایا جاتا، تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ چرچز کا قصور ہے، نہ کہ خدا کے کلام کا۔ تو اسی طرح ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے کہ بائبل مقدس میں زیادہ کھانا کھانے کو گناہ کیوں تصور کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 4 باتیں رکھوں گا۔ پہلی بات جی، زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے ہمارے نفس پر کنٹرول نہیں رہتا، ہم اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتے۔ جب ہم ایک چھوٹی سی بات یعنی ایک کھانے کو اس کو ہم قابو میں نہیں رکھ سکتے، تو ہم مزید روزمرہ کے کاموں میں کس طرح سے کنٹرول کریں گے؟ تو مطلب کہنے کا ہے کہ ہمارے نفس پر سے کنٹرول کھو دیتی ہے یہ بات کہ ہم زیادہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن آنکھیں نہیں بھر رہی۔ نمبر 2، ہمارا خدا ہمارا پیٹ بن جاتا ہے۔ فلپیوں اگر آپ اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت پڑھیں تو وہاں پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ ان کا خدا ان کا پیٹ ہے۔ کیوں پیٹ ہے؟ کیونکہ وہ کھانا کھانے کی عادی ہیں، ان کو چکنائی، شوربے، چکنا، مرغن غذائیں بہت پسند ہیں۔
حزقیل 34 बाब भी आप पढ़ के देख सकते हैं. मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं चाहता हूं कि 7, 8, 10 मिनट के अंदर इस बड़े मजमून को कोशिश करूं आपको समझाने की कि ये गुनाह क्यों है. आप खुद पढ़ सकते हैं हिजकिय्याह 34 बाब. नंबर 3, अपने जिस्म को हम नुकसान पहुंचाते हैं. मेरे अजीजों, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, मुरगन गज़ाएं खाते हैं, चिकने खाने खाते हैं, तो उससे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है. हमारा बीपी, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल, हमारा शुगर बढ़ता है. और हम देख सकते हैं, और इसके नुकसानात आज हम देख सकते हैं. ज़्यादा खाना खाने की वजह से लोग मर रहे हैं. मैंने नहीं सुना कि जहां भूख हो कहे तो वो लोग ज़्यादा मर रहे हो. मैंने ये ज़रूर सुना है खबरों में कि खाना खाते हुए लोग मर जाते हैं. तो आप इस बात से इत्तफाक करेंगे. चौथी बात, ज़रूरतमंदों को हम भूल जाते हैं. ऑब्वियसली जब हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमें ये एहसास नहीं होगा कि हमारा पड़ोसी भूखा है. हम वो खाना खुद खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा, आंखें नहीं भरेंगी, हम अपने आप को, अपने नफ्स पर कंट्रोल खो देंगे, हमारा खुदा हमारा पेट बन जाएगा, हम अपने जिस्म को नुकसान देने तक आ जाएंगे. लेकिन हम उस चस्के को, ज़ुबान को नहीं भूलेंगे, हम खाना खाते रहेंगे. ये बेसिकली ये 4 बड़ी बड़ी बातें हैं जिसकी वजह से खुदा का कलाम ये कहता है कि ग्लॉटनी इज अ सिन. खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हद से ज़्यादा खाना खाना गुनाह है. मेरे अजीज़ों, मैंने कोशिश की है कि इन चंद लम्हात में आपको ये बात बता सकूं, और हवाले जात दिए हैं. मज़ीद और तशरीह के लिए मैं किसी और वीडियो में आपको ज़रूर इसके ऊपर डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से हम कम खा सकते हैं, और अगर खाना खा लिया तो एक्सरसाइज ज़रूरी है या नहीं है. तो बाकायदा एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा जिसके अंदर ये भी बताऊंगा कि क्या खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें फिजिकली फिट रहना चाहिए. तो इस बड़े मजमून को कवर करने से पहले मैं इजाज़त चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इजाज़त दीजिए. फिर हम किसी नई वीडियो में मिलेंगे जिसके अंदर मैं आपको ज़रूर ये टॉपिक्स जो मैंने आपसे वादा किया, मैं ज़रूर बताऊँगा कि क्या बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है कि हमें कम खाना खाना है. जैसा कि अभी मैंने आपके सामने बहुत सी हवाले पढ़े हैं, इससे आप समझ गए कि खाना हमें कम खाना चाहिए. लेकिन क्या बाइबल मुक़द्दस हमें फिट रहने की तलकीन देती है? क्योंकि खाना तो बहुत ज़रूरी है. कितना खाना खाना चाहिए? क्या उसको खाने को हजम करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्या एक मसीही को फिट रहना चाहिए फिजिकली? ये सवालों के जवाब मैं ज़रूर आपको अगले किसी वीडियो में दूंगा. तो मेरे साथ बने रहिएगा. मेरे चैनल को मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. देखने वाले मौजूदीन, मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते. मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की इंस्पिरेशनल, थॉट प्रोवोकिंग, अनकन्वेंशनल वीडियोज़ आपको मिलती रहे. मेरे साथ बने रहिएगा. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़.